معزز سامعین و ناظرین، درود پاک یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ مقبول ترین عمل جو ہے وہ درود پاک ہے۔ فرمایا کہ درود پاک یہ ایک ایسا عمل ہے کہ باقی جتنی بھی باتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، تو ان کے بارے میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ شاید یہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد آدمی کو یہ شک اور وہم ہو سکتا ہے یار شاید قبول ہوئی ہو یا شاید نہ ہوئی ہو، تو اس کے اندر بھی شک ہے۔ آدمی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کے اندر بھی آدمی کو یہی وہم و گمان ہوتا ہے کہ شاید قبول ہوئی ہے یا نہ ہوئی، کیونکہ شاید ریاکاری کا کوئی دکھلاوے کا خیال آ گیا ہو، ریاکاری کا خیال آ گیا ہو، کسی اور چیز کا خیال آ گیا ہو۔ نماز کے اندر ایسا ہو جاتا ہے، جتنی بھی باتیں ہیں تو سب کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کو اکثر یہی ہوتا ہے یار جس طرح میں نے پڑھی ہے شاید قبول نہ ہوئی ہو، لیکن درود پاک فرمایا یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد آدمی کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ درود پاک میرا قبول ہو چکا ہے، کیونکہ درود پاک کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے، درود پاک کو اللہ کبھی مسترد نہیں کرتے۔ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ یہ قبول ہی ہوتی ہے، اس کے اندر رد ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا مانگو تو اس کے پہلے، شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھو۔ فرمایا جب تک جس دعا کے آخر میں درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا لٹکی رہتی ہے، جب تک درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا اوپر نہیں جاتی۔ تو اس لیے درود پاک کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہت افضل عمل ہے۔ درود پاک اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ درود پاک کے ذریعے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمارا درود ہمارے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو اللہ رب العزت کے فرشتے جب پہنچاتے ہیں تو پھر روز اقدس سے جواب بھی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر جو درود پڑھتے ہو یہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی وسلم مبارک، کچھ بھی کہتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں تو اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واپس سلام آتا ہے، واپس جواب آتا ہے۔ تو سلام کا معنی سلامتی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی کو جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جو بئی مسئلہ ہو، جس قسم کا مسئلہ ہو، تو سب سے بہترین عمل درود پاک ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجیں گے، واپسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سلام آئے گا، اصل کے اندر یہ ہے کہ سلام کا معنی سلامتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پر سلام بھیجیں گے، گویا کہ سلامتی بھیجیں گے، سلامتی کی دعا ہمارے لیے کریں گے۔ تو جب نبی ہمارے لیے سلامتی کی دعا کر دیں تو اس دعا کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی مشکل ہو، جس قسم کی پریشانی ہو، تو فوراً درود پاک پڑھو، اللہ اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ درود شریف کے بہت سے عمل ہیں، بہت سے فضائل ہیں۔ ایک واقعہ، میں ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا، بہت ہی مجرب اور جو ہے تجربہ شدہ وظیفہ ہے۔ میں نے کہا آج اپنے سامعین و ناظرین کو وہ وظیفہ شیئر کروں جو آج کل بڑی پریشانی ہے۔ آج کل اکثر یہی پریشانی دیکھنے کے اندر آتی ہے کہ ماں باپ پریشان ہیں کہ بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا یا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی۔ اس قسم کی پریشانیوں کے اندر اکثر ماں باپ مبتلا ہیں، یا رشتہ آتا نہیں، آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ پریشانیاں آج کل بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ جس کسی قسم کی پریشانی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی شادی نہ ہو رہی ہو یا رشتہ آتا ہی نہ ہو، فرمایا لڑکا یا لڑکی اور اس کی ماں جو بھی ہے، یہ لڑکے کا نکاح نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی، تو وہ اور اس کی ماں، اگر لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا رشتہ نہیں آ رہا، تو پھر لڑکی اور اس کی ماں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، صبح کو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کو شام کو مغرب کی نماز کے بعد، فرمایا جو اس کی ماں اور وہ خود جس کا رشتہ نہیں ہو رہا 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اللہم صلی علی محمد۔ جب نماز میں پڑھتے ہیں درود، نماز والا درود، تو اس کو جو 500 مرتبہ وہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی ماں پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے، تو انشاءاللہ دنوں کے اندر اس کا رشتہ ہو جائے گا۔